ویلکم بیک ونس اگین جی. ایک بار پھر تمام لوگوں کو، تمام دیکھنے والوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد. میرے ساتھ آج سما کے مہمان کے طور پر سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب موجود ہیں. بریک سے پہلے ان کی فیملی کے ساتھ مزے کی باتیں ہو رہی تھیں اور اب اسد قیصر صاحب سے باتیں ہوں گی. ایسا بھی سننے میں آیا تھا کہ آپ وزارت اعلیٰ کا منصب چاہتے ہیں اور اس خواہش کا اظہار آپ نے خان صاحب سے بھی کیا تھا، لیکن کیا ایسی وجہ بنی کہ آپ انتخاب نہیں رہے وزارت اعلیٰ کے لیے؟ ہاں، وہ اصل میں پہلی دفعہ تو مجھے جب 2013 میں میں تھا صوبائی صدر اور الیکٹڈ صوبائی صدر بن گیا تھا. تو مطلب جب ہماری حکومت بن رہی تھی تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ تم پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے ہو، شاید ایکسپیرینس کا مسئلہ ہے، تو پروس خٹک کا ایکسپیرینس ہے. تو میں نے کہا بس یہ آپ کی مرضی ہے، جس کو بنانا چاہتے ہو. تو پروس خٹک کو بنایا، مجھے اسپیکر بنایا. اس دفعہ جو ہے نا خان صاحب کو پھر میں نے دونوں سیٹی جیتی تھی صوبائی کو بھی. تو اس نے مجھے کہا نہیں، مجھے آپ کی یہاں ضرورت ہے، بلکہ اس نے مجھے آفر کی کہ آپ پریزیڈنٹ بنے. تو میں تو کہا کہ یہ پریزیڈنٹ کی مطلب یہ تو بہت سیدھی. تو میں نے کہا مجھے سوچنے دو. تو اس نے کہا چلو سوچ لو، پھر جو آپ چاہتے ہیں. ادھر کے پی کے نہیں ہو سکتی کہ مجھے نمبر کی ضرورت ہے، آپ اور میرے ساتھ کچھ لوگ اپنے ہونے چاہیے جو میرے ساتھ ہوں. تو میں نے اس کا ساتھ دینے کے لیے ادھر ہی ڈیسائیڈ کیا. الوی صاحب یعنی کہ سیکنڈ آپشن تھے. الوی صاحب مجھے انہوں نے آفر کی کہ آپ پریزیڈنٹ بنے. الوی صاحب کا انٹرسٹ تھا کہ وہ اسپیکر بنے. انٹرسٹ ڈفرنٹ تھا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا یہاں پر. نہیں وہ مجھے تو کوئی وہ نہیں تھی. تو پھر میں نے خان کو کہا کہ میں اسپیکر بنتا ہوں. میں نے یہ چوائس دی کیونکہ میرے کے پی کے میں بھی ایکسپیرینس تھا. تو پھر الوی صاحب کو مطلب وہ پریزیڈنٹ بنایا، مجھے جو ہے اسپیکر بنایا. صحیح. اچھا سر، یہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ والا معاملہ ہے، اس پر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے؟ یہ پھر اس کے بعد یہ جو قاضی فائز عیسیٰ والا معاملہ ہوا، اس کے بارے میں بھی ریگریٹ کا اظہار وزیر اعظم صاحب نے، عمران خان صاحب نے خود کر دیا. انہوں نے سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ وزیر قانون پر ڈال دیا، اس وقت کے وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کے اوپر. اب جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کی سابق چیف جسٹس صاحب سے، وہ ملاقات محض صرف قانونی مشاورت کے لیے کی گئی ہے؟ بالکل، وہ ایک روٹین ملاقات تھی جس میں لیگل میٹرز پہ ڈسکشن ہوئی. اور جو فائز عیسیٰ والا مسئلہ تھا، بالکل یہ جو نا بنیادی طور پر لا منسٹر کا ڈیسیجن تھا اور انہوں نے اس کو اپلائی کیا ہے. اچھا، رولنگ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ والا معاملہ، خان صاحب خوش نہیں ہیں اس پہ؟ سمجھتے ہیں وہ غلط رولنگ ہو گئی ہے؟ نہیں، اصل میں رولنگ بالکل ٹھیک تھی. سر، سپریم کورٹ کے حکم پر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر 9 اپریل کو ووٹنگ تو ہوگی. سر، آپ نے جب اجلاس کا آغاز کیا، آپ نے کہا تھا کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کریں گے. انفیکٹ اسی رات کو، سے ایک دن پہلے جو عمران خان صاحب نے تقریر کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ افسوس ہے لیکن جو عدالت کی طرف سے حکم دیا گیا اس پر عمل درآمد کریں گے. لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ بار بار اجلاس ملتوی، اور صبح سے جو اجلاس چل رہا ہے وہ ملتوی ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں. آپ بار بار بنی گالہ جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. کیا ہو رہا تھا؟ آپ کو بار بار کیوں وزیر اعظم ہاؤس کیوں بار بار بلایا جا رہا تھا؟ ویسے نہیں، ایک تو یہ کہ اجلاس چلتا رہا. اجلاس میں ضروری تھا کہ لوگ ڈیبیٹ سنیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہوا کیا ہے. یعنی جو ہوا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے نا ملک کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے، ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے اور مداخلت ہوئی ہے. سازش اور مداخلت دونوں ہوئی ہے. اور پھر میں نے تو پڑھ لیا وہ سب کچھ، کیونکہ مجھے تو کیبنٹ نے الاؤ کیا تھا، مجھے وہ سارا کچھ دے دیا. تو وہ جب میں سب کچھ پڑھ گیا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، جو لہجہ، جو رویہ اپنایا گیا، جیسے اپنے نوکر کو بھی اس طرح کوئی نہیں کہتا، اپنے غلام کو بھی اس طرح کوئی نہیں کہتا. بھئی ہمارا ملک ہے، ہم آزاد لوگ ہیں، ہمارا اپنی پالیسی ہے، کس کے ساتھ ہم نے کیا تعلقات رکھنے ہیں، کیا اپنے ملک کے لیے کیا بہتر سوچنا ہے. ہمارا اپنے گھر کا معاملہ ہے. تم کون ہوتے ہو کہ تم ہمیں جو ہے ڈکٹیٹ کرتے ہو؟ تو پہلی دفعہ عمران خان جو ہے کھڑا ہو گیا. اور یہ پھر ہماری جو میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہوا کیا ہے. سر، آپ کو 27 سے پہلے معلوم تھا اس خط کے بارے میں؟ دیکھو، 27 سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب نے، مجھے تو نہیں معلوم تھا. پرائم منسٹر صاحب نے جو پبلک میں کہا وہی مجھے معلوم ہوا. لیکن جب مجھے وہ جو لیٹر تھا، جو خط تھا، وہ مجھے باقاعدہ آفیشلی
ڈیلیور کیا گیا. مطلب میں تو سمجھتا تھا کہ جو میرا لیڈر کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے, وہ تو غلط کہتا نہیں ہے, وہ تو اس مزاج کا آدمی نہیں ہے. لیکن پھر میں تو خود سب کچھ پڑھ چکا ہوں, اور جو عمران خان کہہ رہا ہے وہ 100% وہ صحیح بات کہہ رہا ہے کہ نمبر 1 ان کو کہا گیا کہ یہ جو خان صاحب چائنا گئے تھے تو اس کی خواہش تھی کہ وہ ادھر پوٹن کو ملے, لیکن پوٹن نے اس کو ٹائم نہیں دیا, اور پھر جو ہے نا یہ خود آگے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ یہ ان کا انڈیویجول فیصلہ تھا, اسٹیٹ کا نہیں تھا. پھر یہ کہتے ہیں کہ یورپ بھی خفا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو امریکہ تو یہ برداشت نہیں کر یہ جو آپ بتا رہے ہیں سب لیٹر میں موجود ہے, سارا ڈسکشن میں, یعنی ڈسکشن ہو رہی ہے. چائنا کا بھی تذکرہ ہوا اس میں, چائنا کا بھی تذکرہ ہوا اس میں, سارا تذکرہ ہوا. ہمارا ایمبیسڈر اس کو ڈینائی کرتا رہا نا, وہ کہتے نہیں اس طرح نہیں ہے, آپ کی غلط فہمی ہے. کیوں غلط فہمی ہے؟ یہ جو ہے نا ادھر اس نے یہ کیا, اس نے جو ہے نا پیوٹن نے ملاقات نہیں دی اس کو, پھر جو ہے نا ادھر چلا گیا. تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی کے ساتھ جو ہے نا تنازعات نہیں چاہتے, ہم سب کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں, سب کے ساتھ برابری کی تعلق چاہتے ہیں. ایک برابری کی حیثیت سے ہم پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں, تعلق چاہتے ہیں, لیکن کسی کی غلامی تو نہیں. اسد صاحب جتنی سنگینی بتا رہے ہیں آپ اس خط کی, جتنی سنگین نوعیت کا یہ لیٹر تھا, جتنی زبان اس میں سخت استعمال کی گئی کہ پوری پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ آپ کی حکومت کا جو آپ ووٹ آؤٹ ہوئے ہیں وہ اس رجیم چینج اور اس سازش اور مداخلت کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو سر آپ میں سے کسی نے بھی, جب آپ کو بھی آفیشلی وہ لیٹر مل گیا, تو آپ میں سے کسی نے بھی خان صاحب سے یا اپنی باقی کیبنٹ کے جن لوگوں کو معلوم تھا ان سے سوال نہیں کیا کہ یہ کب کا لیٹر آیا ہوا ہے اور آپ لوگ اب ہمیں بتا رہے ہیں, اب دکھا رہے ہیں, اس وقت جب آپ کی حکومت کو گرانے کا وقت قریب آ گیا ہے؟ نہیں لیکن نمبر 1 تو یہ اسی درمیان میں پھر OIC کے اجلاس میں بھی آپ لوگوں نے ویلکم کیا تھا. نہیں, OIC کا اجلاس ہو رہا تھا, اس کی وجہ سے کچھ احتیاط کیا گیا تھا کہ OIC کا اجلاس صحیح طریقے سے چلے. پھر اس کے بعد جو ہوا, اور آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بلاول بھٹو کتنا غیر ذمہ دار اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. ابھی وہ وزیر خارجہ بن گیا, یعنی کس منہ سے وہ ادھر جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ OIC کا اجلاس کیسے ہوتا ہے, صرف اپنے مفاد کے لیے, اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے اس قسم کے بیہیویئر اپناتا ہے. آپ OIC کی وجہ سے خاموش رہے اسد صاحب, کیا سمجھتے ہیں, یہ OIC کی وجہ سے خاموش رہے؟ یس سر, اس خاموشی کو آپ اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں, کیوں رہے آپ؟ یہ اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے مفاد کے لیے, تاکہ OIC کا اجلاس متاثر نہ ہو. اس دن آپ لوگ کیا فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے, جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ آپ بار بار پرائم منسٹر ہاؤس جا رہے تھے, پھر آپ واپس آتے تھے, پرویز خٹک صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود تھے, تو وہاں پر کیا ڈسکس ہو رہا تھا؟ کیا اس وقت تک بھی لگتا تھا, کیونکہ خان صاحب سرپرائز کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں تو آخری وقت تک لگ رہا تھا کہ شاید پھر کوئی اسد کیسر صاحب کوئی نیا سرپرائز لے کر آنے والے ہیں اپوزیشن کے پاس, تو کوئی سرپرائز لینے جا رہے تھے, تو کیا ڈیسائیڈ ہو رہا تھا؟ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا, ادھر بھی ہماری ڈسکشن ہوئی کہ دیکھو ہم جائیں گے قانون کے مطابق, ہم اپنا مارل گراؤنڈ جو ہے نا وہ لوز نہیں کرنا چاہتے. ہم کوئی سا کام نہیں کرنا چاہتے کہ لوگ کہ یار کس طرح کام کرے اقتدار کے لیے, لیکن ہم لوگوں کو سمجھانا بھی چاہتے تھے. میں جب ادھر گیا تو پرائم منسٹر صاحب سے مشاورت کر رہے تھے, کیونکہ وہ میرا لیڈر ہے اور میں اسپیکر کی جگہ, اسپیکر تو اپنی پوزیشن لے کے ایز اے ورکر بھی طریقے سے آپ کور کروں. تو میں نے اس کے ساتھ پوری سچویشن رکھی, اور جو میں نے اپنا نقطہ نظر رکھا تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کو اگری کر دیا مجھے اس کی. سر اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے رولنگ دی ہے وہ بیسکلی خان صاحب چاہتے تھے کہ وہ آپ رولنگ دیں, لیکن آپ کو کہا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں, اس وجہ سے پھر آپ نے استعفے کے اوپر اکتفا کیا. نہیں, وہ رولنگ میں نہیں دینا تھا. وہ بیسیکلی ہوا یہ, لیکن قاسم سوری صاحب نے نام بھی آپ ہی کا لے دیا تھا. ہاں نہیں, وہ ہوا یہ کہ میرے خلاف جو ہے نا انہوں نے اسی دن عدم اعتماد پیش کیا, تو پھر مورلی میرا نہیں بنتا تھا کہ میں چیئر پہ بیٹھوں. جب آپ کے خلاف عدم اعتماد آ جائے نا, تو پھر تو اسی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا کہ چونکہ میرے خلاف عدم اعتماد آیا ہوا ہے تو اس لیے میں چیئر پہ بیٹھنا مناسب نہیں ہے, تو ڈپٹی اسپیکر نے باقی کارروائی چلائی. صحیح. حالانکہ جو لاسٹ ڈے والی کارروائی ہے اس میں تو پھر آپ خود ہی بیٹھے ہوئے تھے اور خود ہی آپ تو پورے اس کو لے کر چل رہے تھے, جب لاسٹ ڈے والا سلسلہ تھا رولنگ کے بعد. ہاں رولنگ تو ہو گئی نا, کیونکہ رولنگ تو وہ پھر کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا, رولنگ ہو گئی. تو پھر جو میں نے کیا نا, میں نے تو عدالت کے ڈیسیجن کو اوبے کیا. سر وہ واقعی بڑی ٹینس ڈیز چل رہے تھے, اور وہ جو لاسٹ ڈے تھا وہ واقعی بہت سخت دن تھا, صبح سے لے کر رات تک. انفیکٹ جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ہم تمام لوگ, ٹی وی پہ ٹرانسمیشنز میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم تمام لوگ جو ہے وہ پریشان ہو چکے تھے. تو ایک ایسا منظر بھی تھا کہ لفٹ کا دروازہ بند ہو رہا تھا, پرویز خٹک صاحب آپ کے ساتھ موجود تھے, اور آپ نے کچھ ورڈ ایک صحافی کو کہہ دیے تھے.
بعد میں اس کا دکھ ہوا تھا، آپ کو افسوس ہوا تھا؟ ہاں بالکل غلط کیا تھا، غلط کیا بیسیکلی وہ صحافی بھی نہیں ہے، وہ ایک میں تو جانتا بھی نہیں، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے بڑا ٹنس ماحول تھا اور اچھا نہیں کیا، بال میں اس کو مناسب نہیں تھا کہ میں نے کیا تھا۔ سر آپ پر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں خلاف ضابطہ بھرتیوں اور ترقیاں دینے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، اور تحریک اعتماد سے صرف ایک دن قبل آپ نے اپنے قریبی عزیز کو یہ بھی خبر آئی گریڈ 19 میں ترقی دی سر۔ اچھا ہوا کہ آپ نے ایک کوشچن کیا۔ سب سے پہلے یہ کہ ایک ٹی وی چینل، میں آپ کو کہتا ہوں نا، اگر میں نے 200 بھرتیاں کی ہو نا تو چور کی سزا ہو میری سزا۔ اچھا، میں نے جو انہوں نے کہا کہ 200 بھرتیاں نہیں، 2 بھرتیاں بھی نہیں کی۔ اوکے، یہ جو ہوا ہے نا پروسیس کے مطابق پوری 4 سال میں کوئی 71 اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، اور اس میں کوئی جو ہے نا ڈسیز سن ہے، کسی کا باپ مرا ہے، کوئی جو ہے نا اس قسم کی کوئی 2-4 لوگ ڈرائیور میور جو میرے اپنے وہ میں نے رکھے تھے، اور اس میں جو ہمارا گزشتہ اسپیکر تھا ایس صادق صاحب، اس کے 20-22 لوگ تھے، اور تو یہ جو کل ملا کے کوئی 70 کے قریب تھی 4 سال میں، جس میں 2022 جو ہے نا یہ گزشتہ حکومت کی تھی، اور یہ میں نے اس وقت کی جب مجھے کرونا ہوا تو یہ تھی سارے ڈیلی ویجز پہ، یہ پہلے انہوں نے اپوائنٹ کی تھی، طریقہ ہوتا تھا کہ 3 مہینے کے لیے ڈیلی ویج پہ اس کو بھرتی کرتے تھے۔ تو جب مجھے کرونا ہوا اور میں بڑا ایک مشکل سے گزرا، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جیسے میں مجھے اللہ تعالیٰ صحت دے اور میں واپس آ جاؤں گا تو میں سارے لوگوں کو میں ریگولرائز کروں گا۔ تو پھر قانون کے مطابق ہمارا ایک کنسٹیٹیوشن ادارہ ہے فائنانس کمیٹی، اس کا فائنانس کمیٹی سے میں نے اس کی اپروول کروا کے اس کو ریگولرائز کروایا۔ صحیح، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی بھرتیاں ہوئی ہیں وہ آن میرٹ ہوئی ہیں؟ میرٹ ہوئے ہیں، مطلب میں نے صرف کس کو ریگولرائز کیا ہے، ریگولرائز کیا ہے۔ صحیح۔ سر عمران خان نے ڈی جی آئی کے اپوائنٹمنٹ کو روک کر غلطی کی؟ دیکھیں خان صاحب کا اپنا نقطہ نظر تھا، اور ان کا خیال تھا کہ جو پچھلا وہ ہے وہ چونکہ کچھ چیزیں ایسی تھی افغانستان کی، وہ تھوڑا نیا آئے گا تو 2-3 مہینے وہ لے گا، نئی بریفنگ لے گا، ٹائم لگے گا، تو افغانستان کا مسئلہ تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہو جائے تو پھر ہو جائے، تو میرے خیال میں اس خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا۔ وزارت عظمیٰ سے فارغ ہونے کے بعد کوئی ملاقات آرمی چیف سے ہوئی عمران خان صاحب کی؟ نہیں ہوئی، پائپ لائن میں ہے؟ امید ہے۔ صحیح، راستے بنائے جا رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھو ہم تو ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ ایک اچھے تعلقات ہو اور ادارے اپنے حدود میں اندر کام کریں۔ اسد صاحب، یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے کال آئی، وزیر اعظم صاحب نے رابطہ کیا اور مکمکہ کروانے کے لیے کہا گیا، تو پھر اس کے بعد وہ 3 آپشنز لے کر وہاں پر گئے جس میں وزیر اعظم صاحب راضی تھے الیکشنز کی طرف جانے کے لیے، تو پرویز خٹک صاحب کا نام بھی آتا رہا اس میں۔ دیکھو ایک انگیجمنٹ تھی جس میں پرویز خٹک صاحب جو ہے نا کر رہے تھے، وہ سب کے ساتھ کر رہے تھے، اپوزیشن کے ساتھ بھی کر رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی، اس میں خان صاحب کو ایک آپشن دیا گیا، 3 آپشنز، جس میں وہ جو 3 آپشن ہیں، جی خان نے جو ہے نا بس صرف جو کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسمبلی ڈیزالو کر لیں گے۔ سر ویسے آن اے سیریس نوٹ اس پر چوتھا آپشن کوئی بنتا نہیں تھا نا، یہ 3 ہی آپشنز ہیں۔ 3 آپشن تو خان نے کہا کہ تیسرا آپشن ہے اسمبلی ڈیزالو کر کے الیکشن میں چلے جاتے ہیں، جو بیسٹ آپشن تھا۔ سر یہ جو پرویز خٹک صاحب کا نام آ رہا ہے جگہ جگہ، تو یہ خان صاحب نے ان سے پوچھا یا پھر وہ خان صاحب کی اجازت لے کر گئے تھے؟ جی بالکل، خان صاحب کی اجازت سے گئے تھے؟ جو پرویز خٹک جو کرتا تھا وہ خان سے مشورہ کر کے کرتا تھا۔ تو پرویز خٹک صاحب لے کے گئے تھے یہ آپشنز؟ نہیں، وہ آپشن جو ہے نا مجھے بھی وہ میں اس کو پراپر وہ نہیں کر سکتا، لیکن جو آپشن جو ہے نا مختلف سورسز سے آئی تھی، اس میں خان نے ایک آپشن پہ ایگری کیا کہ اسمبلی ڈیزالو کر کے ری الیکشن کروانے کے لیے خان صاحب ایگری۔ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن اور فوری الیکشن، جس کو عوام مینڈیٹ دے اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، بچوں سے تو ابھی ہم جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو بڑے ایکسائٹیڈ ہیں دھرنے میں جانے کے لیے، آپ لے کے جائیں گے بچوں؟ بالکل، اپنی فیملی کے ساتھ جائیں گے، پوری عوام کو لے کے آئیں گے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ہوگا۔
اچھا جی، جہانگیر ترین صاحب، ان کی واپسی کا کوئی امکان ہے یا وہ منحرف اراکین، ان کی واپسی کا کوئی امکان، کوئی امید، یا تمام راستے اب بند ہو گئے، ایبسلیوٹلی ناٹ ہو گیا ان کے ساتھ؟ نہیں، ترین صاحب سے ہمیں توقع نہیں تھی کہ وہ اس تحریک میں جو ہے نا خان صاحب کے خلاف جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی خان صاحب سے یہ توقع نہیں تھی جو خان صاحب نے ان کے اور ساتھ کیا۔ ہمیں افسوس ہے ترین صاحب نے بہت محنت کی، ہمارے ساتھ اسٹرگل میں حصہ لیا، ہمیں افسوس ہے اس پہ ضرور ہے، لیکن یہ ایک بہت مشکل ٹائم تھا، اور اس میں ترین صاحب کو جو ہے نا وہ اس کو خان صاحب کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ ریپڈ فائر اسد کیسر صاحب کے ساتھ کریں گے۔ آپ تمام لوگوں کو عید مبارک، بریک لیجیے، واپس آئیے۔